من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ القصص کے یہ 8 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ قارون کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہی کا ایک فرد تھا اور بہت مال و دولت سے اللہ نے اس کو نوازا تھا۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ اتنے خزانوں کا مالک تھا کہ طاقتور لوگوں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی اور اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ سب کچھ جو مجھے حاصل ہے یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کے عوض مجھے ملا ہوا ہے۔ یعنی انتہائی ناشکرا انسان تھا اور اپنی قوم کا بھی سرکش تھا۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی قوم سے ہی تعلق رکھتا تھا، لیکن ہمدردیاں فرعون کے ساتھ تھیں۔ اس کا بڑا پر اعتماد ساتھی تھا اور بنی اسرائیل پر ہی ظلم کرتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر ہی اس کو نگہبان مقرر کر دیا تھا۔ اب یہ سارا قصہ اسی پس منظر میں ہے کہ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی عزیز رشتہ دار تھے اور جو ان میں زیادہ مال و دولت رکھتے تھے وہ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب اور اسی طرح سے دوسرے افراد بھی، تو انہیں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ دیکھو جس طرح تم مخالفت کر رہے ہو اپنے ہی بھائی بند کی، اسی طرح سے قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ وہ بھی بڑا مالدار تھا، لیکن اس کے انجام کو بھی سامنے رکھو۔ کیا تم بھی ایسا ہی انجام چاہتے ہو؟ تو آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ قارون جو تھا وہ ایک دن فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنے قوم کے سامنے بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، بڑی آرائش زیب و زینت کے ساتھ نکلا، یعنی اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے، اپنی طاقت کی نمائش کرتے ہوئے کہ خدام بھی ساتھ ہیں، مجمع بھی ساتھ ہے۔ تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا سمجھا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، یعنی ان کے اندر دیکھیں کیا سوچ پیدا ہوئی، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ما اوتیا قارون، ایسا ہی جیسے قارون کو دیا گیا ہے، اے کاش اسی طرح کی نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے کہ سارا دنیا کا متاع جو ہے اس کو حاصل ہے، یعنی ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا سامان کیا ہے کہ ایک دوسرا کردار
اس کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جبکہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تمہارے حال پر. یعنی جو پہلی سوچ کے حامل افراد تھے، جو یہ کہہ رہے تھے اس شان و شوکت کو دیکھ کر کہ کاش ہمیں بھی یہ کچھ دیا جاتا جو اسے دیا گیا ہے قارون کو، یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے. تو دوسری فکر کے لوگ جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تمہیں افسوس ہے تمہارے حال پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور جو عمل صالح کریں، جو نیک اعمال کریں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یعنی علم والے لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی فکر رکھتے ہیں اور اچھے سامان کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہم اچھا سامان جمع کریں، جبکہ پہلی سوچ کے حامل افراد دنیا پر ہی مر مٹتے ہیں اور آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اور جو حقیقی علم رکھتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کی سوچ بھی دیکھیں کیا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. یہ ہمارے لیے سبق ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ صاحب علم کہنے لگے کہ یہ چیز نہیں ملتی کسی کو سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی جن کے اندر تحمل ہوتا ہے، استقلال ہوتا ہے، جن کے اندر صحیح قوت فیصلہ اور قوت ارادی ہوتی ہے، وہی اس چیز پر قائم رہتے ہیں کہ حلال ذریعہ ہی اصل راستہ ہے کامیابی کا، فلاح کا. یعنی وہ اس چیز پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں، جما لیتے ہیں اپنے آپ کو اس سوچ پر، اس فکر پر کہ ہمیں حلال راستے پر ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے. یعنی صبر سے کام لیتے ہیں. اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا. اس سے بھی عبرت دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس قارون کا انجام کیا ہوا. فَخَسَفْنَا بِهِ، پس ہم نے اس کو دھسا دیا. وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے گھر کو بھی، یعنی اس کے جو محلات تھے دولت سمیت اسے ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. یعنی یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے. دیکھو انجام کیا ہوا اس کا، جس نے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھا اور جس نے ظلم روا رکھا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، جس نے کامیابی کا راستہ اختیار نہیں کیا. کیا ہاتھ آیا اس کے کہ زمین میں ہم نے اس کو اس کے محل کے سمیت ہی اس میں دفن کر دیا. اور پھر یہ کہ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، پھر کوئی جتھا اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. یعنی اللہ سے بچانے والا پھر کوئی اس کو نہیں تھا. اللہ کی پکڑ دیکھیں کس طرح سے اس پر آئی کہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی گروہ اس کے قریب بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، اپنے آپ کو بچا سکا اس عذاب سے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور پھر وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی آرزو کر رہے تھے، یعنی جو اس کا مقام چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ملتا، وہی لوگ کہہ رہے تھے یقولون، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ ہی ہے جو اس حکمت کے تحت کام کرتا ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یعنی یہ محض اس چیز پر انحصار نہیں ہے مال و دولت کا کہ جو شخص مال و دولت رکھتا ہے وہ کامیاب ہے اور جو تنگ دست ہے وہ ناکام ہے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ مال و دولت کامیابی اور ناکامی کا، بلکہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو زیادہ دے کر بھی اور کم دے کر بھی. تو اس چیز پر علم والے ہی اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھتے ہیں. لولا امن اللہ علینا، اور انہوں نے یہ کہا
جو لوگ کل اس کے حال کی تمنا کر رہے تھے کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا لخسف بنا، تو ہمیں بھی دھسا دیتا اس کے ساتھ. یعنی ہماری بھی سوچ اور فکر وہی ہو گئی تھی جو قارون کی تھی، تو اللہ نے ہمیں بچا لیا اس چیز سے. اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی اس کے ساتھ دھسا دیتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور حقیقت یہی ہے کہ کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کافروں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی. کافر کے مطلب کئی ہیں. ایک کافر کا مطلب انکار کرنے والا، ایک کافر کا مطلب ہوتا ہے ناشکرا، اور ایک کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. عربی میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین کے نیچے چھپاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو حق کو چھپائے وہ کافر، جو اللہ کی دعوت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو ناشکری کرے اللہ کی جیسے کہ قارون نے کی، تو ایسے لوگ بھی کافر ہیں. اور کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پایا کرتے. فلاح وہی پاتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی پر اپنے آپ کو صبر سے جمائے رکھتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہی کردار ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. اے پروردگار تیرا بہت شکر ہے، تیری بہت تعریف ہے، تو ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک کو لا رہا ہے. یا اللہ ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کے ثمرات کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار ہمارے وہ دوست احباب ساتھی جو اس مہینے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، یا اللہ انہیں بھی اس مہینے کی رحمت اور برکتوں سے یا اللہ مستفید فرما. ان پر اپنا کرم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.